السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ اور ٹھیک ہو تو تسی؟ آپ نظر نہیں الیاری صاحب آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ آنکھیں کھولو، نظر میں آ جائیں گے بھائی. ہون تھوڑیاں اکھیاں کھل گئی نے. کیسے ہیں؟ سہمے ہوئے ٹھیک ہیں ہے، بھائی. خیریت سے؟ چہرے کا رنگ اڑ گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ روح نکل گئی. اور نہیں اڑ کیوں جائے گا؟ ابھی تو آپ کو دیکھ کے چہرے کا رنگ کھل گیا ہے، تو میں تو سمجھ رہا تھا آپ تو شہید ہو گئے. وہ یہ تو لگتا ہے بھائی آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بالکل ایسے سہمے لگ رہا ہے. اور نہیں زبردستی ہنس رہا آپ ہے، سنائے. ایسا ہنس رہا ہے نا کہ جی ایک شخص جو ڈرا ہوا ہے نا ویسے ہنس رہا ہے. پتہ ہے ڈرا ہوتا تو میں آتے ہی کیوں؟ آپ ٹھیک ہے، خیریت آ کے سے؟ ڈر گئے نا، ابھی آپ غلطی ہو گئی. غلطی ہو بات گئی، آ سنیں. کے ڈر گئے. جی، نہیں الیاری صاحب سنائے، ٹھیک ہے، خیریت سے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. آپ کے بارے میں سنا کہ حملہ ہو گیا. میں نے ایڈمن بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار الیاری صاحب کو بتاؤ یہ کیا ہو گیا تھا، کوئی مسئلہ بنا تھا؟ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں. میں نے صرف آن لائن دیکھا ہے حملے کی خبر سنی. پتہ نہیں، میں نے بھی سنا تو پھر سارے مجھ سے پوچھ رہے تھے، بہت سارے جاننے والے. میں نے کہا یار میرا الیاری صاحب کوئی چاچا تو نہیں لگتا، وہ مجھے کیا آپ پتا. کے جاننے والے بھی آپ ہی کی طرح نا، آپ سے کیوں پوچھے بھائی؟ آپ کو کیا معلوم میرا متعلق؟ وہ آپ سے کیا پوچھیں وہی گے؟ نا، میں نے ان کو ہاں بولا کہ میں پتہ کرتا ہوں الیاری صاحب کا، لیکن اتنی جلدی وہ جانے والے نہیں ہے دنیا سے، لگتا نہیں ہے. لیکن لوگ کہہ رہے تھے رئیسی کے بعد چلے گئے وہ بھی. تو ہم بہرحال میں جائیں نے یا تو نہ جائیں، ہم جائیں یا نہ جائیں ابھی، لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا. ہم نے اچھا کیا ہے. ہم نے ہم وہ نے شیخین کا اور آپ کے مذہب کے ساتھ وہ کام کیا ہے نا کہ نہیں الحمدللہ ہمارے رب ساتھ. العالمین اب بہت سالوں تک جو بھی ہمارے مناظرات کو دیکھے گا، میری تقریروں کو سنے گا، ان کے پاسیوں کے پاس اتنا مواد ہے کہ آپ کا بڑا سے بڑا جو مناظر ہے نا کسی شیعہ نوجوان کے سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکے گا. نہیں بات سنیں نا. اس میں نے دن اپنا مشن الحمدللہ کچھ پورا کیا ہے. اب اتنا وہ بھی ڈر بھی نہیں ہے دنیا سے جائیں تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب جنت کی بشارت ہے ہمیں شروع ہی سے. ہم جائیں گے تو اللہ کرے، اللہ سیدھا تعالیٰ الحمدللہ رب اللہ کرے. العالمین. اللہ آپ کا جب سنا نا کہ آپ کی دنیا سے چلے گئے رئیسی کے بعد، تو میں تو بڑا پریشان ہوا ہوں. ایڈمن صاحب سے پوچھا، میں نے ان سے رابطہ کیا، یار بتاؤ کوئی. چلیں بھائی، کیونکہ وہ نہ چلے گئے. ایک ہی بات وہ کو آپ چلے 10 دفعہ دوہرا رہے ہیں. آپ آ جائیں نہیں کوئی نہیں کسی اپنے مذہب کی دفاع کے پہ آ جائیں نا. وہ ابو موضوع بکر پہ عمر آتے کا ہو تو میں الیاری ابو صاحب بکر عمر کا کو. اسلام ثابت کرے نا مولوی صاحب. وہ تو پہلے آپ اپنا کریں گے، وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. اس دن بات ایسی ہوئی نا، تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور مجھ سے بہت سارے بندے پوچھ رہے تھے. تو میں نے کہا الیاری صاحب نے جو شیعوں کی چولہے لائی ہے نا، الیاری صاحب ہمارے لیے بیسٹ آدمی ہے. اس لیے بیسٹ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. سب سے زیادہ شیعوں کو نقصان ہوا. آپ سے پتہ کیوں؟ کیونکہ جس مذہب کو شیعہ پوری زندگی چھپاتا رہا، تکیہ کرتا رہا، وہ شیعہ کا سارا مذہب آپ نے ننگا کر کے چھوڑ دیا ہے. اور میں آپ کو اس پہ سلوٹ کرتا ہوں. نہیں وہ بھائی شیعوں کا مذہب کا کیا بھائی، آپ کی کتابیں، آپ کی تقریرات، آپ نے آپ کے محلہ میں اب بات کرنے دو نا. آپ کے مقررین کہتے تھے شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر. کس لیے کافر ہیں؟ اس لیے کافر ہیں کہ ابو بکر عمر کو برا بلا کہتے ہیں. اور وہ تو کتابیں بھی آپ نے دکھاتے کہہ تھے، دیا نا، وہ تو آپ نے کہہ کتابیں دیا. بھی دکھاتے تھے نا آپ لوگوں. وہ تو کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی. وہ کتابیں او دیکھو خمینی نے کتاب، مجوسی نے یا کلینی نے یہ لکھا ہے. یہ تو کوئی چھپا والا بات نہیں تھا. بس آپ لوگوں کی خیانت یہ تھی کہ آپ لوگ دلیل چھپاتے تھے کہ اگر ہم ابو بکر عمر عائشہ کو برا کہتے ہیں تو کیوں برا کہتے ہیں. دلیل نہیں بتاتے تھے، صرف اتنا بتا ابو بکر عمر کو یہ برا کہتے ہیں اس لیے کافر ہے. تو ہم نے دکھا دیا الحمدللہ رب العالمین. وہی بات جو مجلسی نے نقل کی ہے وہ قرآن میں بھی ہے، وہی بخاری نے بھی نقل کیا ہے، وہی مسلم نے بھی نقل کیا ابو بکر عمر عائشہ کے متعلق الحمدللہ رب العالمین. تو اور الحمدللہ نہیں جو باتیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے شیعہ مذہب کو کھول کے سامنے لایا ہوں. میں نے ہم شیعہ کو کافر کہتے تھے نا، تو آپ بھی کہتے ہیں. شیعہ کے آپ بھی کہتے ہیں عقائد سب کو الحمدللہ. پتہ تھے. شیعہ کے عقائد سب کو پتہ تھے. میرے آنے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے آنے سے پتہ. شیعہ کو پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا کہ شیعہ ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہیں، عائشہ کو بھی وہ نہیں برا چھپاتے کہتے ہیں. تھے، ڈرتے تھے، یہ ڈرتے ہیں، سب تکیہ کرتے ہیں. سب کو آپ نے پتہ تھا ننگا کہ کیا شیعہ ان کو. یہی کرتے ہیں. سب کو پتہ تھا. صرف یہ تھا کہ شیعہ کا برہان، شیعہ کا حجت، شیعہ کا نور یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ہم آگے الحمدللہ رب العالمین. وہی شیخین کا عدم اسلام بخاری مسلم سے بار بار ثابت کیا. اور اس کا دلیل کیا ہے؟ اس کا آپ کے چہرے کا رنگ ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا ابھی تک اس کے چہرے پہ رنگ نہیں آیا. ابھی تک بالکل پھیکا، ہاں بالکل سفید، یہ لرز رہا ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں لہاری صاحب؟ پہلے لوگ پریشان کون ہے؟ پریشان ڈرا ہوا کون ہے؟ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا. بات تو سنیں نا، بات آئے شیخین کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، عائشہ کے اسلام پہ بات کرتے ہیں. آپ کی
کے اسلام پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے لوگ ہمیں تکفیری کہتے تھے نا، آپ کے آنے کے بعد لوگ شیعہ کو تکفیری کہتے ہیں، ہمیں کہنا چھوڑ اللہ دیا، اللہ لوگ کہتے تھے یہ تکفیر قل یا کرتے ایھا ہیں۔ الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور کافر کو کافر کہنے والا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہی نا، ہم بھی آپ لوگوں اسی کا لیے پرابلم یہ ہے، آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ مومن کو کافر بولتے ہو۔ نہیں آپ کدھر مومن ہیں؟ ہاں وہ اس کی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو توہین کرتے ہیں اس کو رضی اللہ کہتے ہو۔ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہے اس کو رضی اللہ کہتے ہو، اور جو مومن ہے اس کی تکفیر کرتے ہو۔ آپ کا پرابلم یہ ہے نا، اسی لیے آپ کو تکفیری بولتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بولا ہے اس کو تو کافر بولنا ہی چاہیے۔ لیکن آپ کو پرابلم یہ ہے کہ سارے مذاہب کے اندر جس نبی کے جو صحابی ہوتے ہیں نا، حواری ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، اور آپ کا ایسا جو گندا سچے مذہب ہے کہ نہیں، آپ نبی کے آپ حواریوں کی یہ آپ کا گندا عقیدہ ہے کرتے ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کتاب میں نہیں، کسی روایت میں نہیں، کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی اچھے ہیں۔ نہیں، جو اچھے صحابی ہیں ان کو اچھا کہہ دو، جو برے ہیں ان کو برا کہہ دو۔ دیکھیں یہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے سارے صحابی اچھے تھے، یہ آپ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ تو آ جاؤ، کسی کو بھی اچھا نہیں آج مانتے چلے آپ اسلام ثابت کرو نا، آج عائشہ کا تم اسلام ثابت کرو، ہم مان جائیں گے۔ چلے بھائی آپ چلیں، ہم کہہ دیں گے کہ بھائی غلط ہے، شیعہ غلط ہے۔ تو میں عائشہ زیادہ اہم ہے نا، عائشہ کا تم اسلام ثابت کرو۔ آپ اہم نہیں ہو، جس سے بات ہو رہی ہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اپنا عقیدہ ثابت کرو، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، پھر ہم عائشہ پہ بھی بات کریں گے، عمر پہ بھی کریں گے، ابو بکر پہ بھی کریں گے، لیکن آپ چلیں خود ٹھیک ہے، مسلمان نہیں۔ تم بسم اللہ، میں شیعہ کا اسلام ثابت کرتا ہوں، اس کے بعد تم عائشہ کا اسلام ثابت کرو گے، صحیح ہے؟ باری باری صحیح ہے، شیعہ کا اسلام ٹھیک ہے ثابت بھائی کرو۔ صاحب، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ان حضرت سے پوچھتا ہوں کہ تم ایک دلیل دے دو شیعہ کے کفر پر، میں جواب دوں گا، پھر اس کے بعد میں ایک دلیل دوں گا عائشہ کے کفر پر، تم جواب دے دینا، صحیح ہے؟ سب سے ہاں تم ایک دلیل دے دو، ایک دلیل تم دے دو، میں اس کی جواب کی ذمہ داری میری کہ تم کہہ دو کہ شیعہ کافر ہے، کیوں کافر ہے بھائی؟ بسم اللہ۔ شیعہ اس لیے کافر ہے کہ شیعہ کے پاس قرآن ہی نہیں ہے، شیعہ کا امام بھی نہیں ہے، نہ قرآن ہے نہ امام ہے۔ ان دو چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ثقلین کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، دونوں ان کے پاس نہیں ہے، قرآن امام دونوں نہیں ہے، اس لیے یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ آپ کے پاس تو دعویٰ تو کافی نہیں ہے نا، تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ پاگل ہیں، تو دلیل لاؤ نا کہ شیعوں کے پاس قرآن نہیں ہے، تو دلیل کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ اچھا آپ بتائیں کدھر ہے قرآن؟ اس قرآن کو تو آپ اور مانتے نہیں ہیں نا۔ دلیل بتاؤ نا، صرف ادعا استدلال نہیں ہوتا بھائی، اتنا عقل ہونی چاہیے آپ کو کہ بھائی اگر میں دلیل کا جواب دوں گا نا، ادعا کا جواب تو نہیں دوں گا۔ تم ابھی ادعا کرو، بھائی تم ادعا کرو کہ بھائی پورا پاکستان کا جو نیشنل بینک ہے وہ میرا ہے۔ آپ میرے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ تم نے جب دلیل ہی نہیں دیا ہے تو صرف مدعا کیا، ہم کہتے دلیل ہی نہیں دیا، ہمیں رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے دعوے کو آپ رد کرتے ہیں، آپ کی کتابوں کے اندر جو 17,000 قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ دیکھیں جو شخص آتا ہے کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ صرف ادعا کرتا ہے، دلیل اس پہ لاتا ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر شیعہ دیکھیں، میں نے کہا نا آپ شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لے کے آئے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے اس لیے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، تو دلیل ذکر کرو نا کہ شیعوں کے پاس کیوں قرآن نہیں ہے۔ دلیل ذکر کی نا، شیعہ قرآن کا منکر ہے، شیعہ 17,000 آیات والا قرآن مانتا ہے۔ دلیل یہی ہے کہ 17,000 والا آیات، بس یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، جہاں بجا آپ نے اقرار کیا کہ آپ کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے، آپ کا قرآن جلا دیا گیا تھا، آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس امام بھی نہیں ہے، جس کے پاس قرآن میں امام نہ ہو تو ہدایت ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ ایک دلیل دیکھو بھائی صاحب، میں نے کہا تھا نا شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لاؤ، ایک دلیل کا نہیں، اس طرح نہیں، دو دلیل نہیں، تم نے ایک دلیل دینا شیعہ کے کفر میں، اس ایک دلیل کا جواب دوں گا، پھر میں عائشہ کے کفر پہ دلیل دوں گا، آپ نے جواب دینا، ٹھیک ہے نا؟ جو عہد کیا ہے عہد پہ باقی رہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا اسلام ثابت کریں گے، قرآن اور امام اپنا دکھا دیں، قرآن کے متعلق جی دیں۔ دیکھیں جس قوم کی اپنی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، نہیں آپ اپنا دکھائیں۔ او بھائی سب چپ، اب میری باری ہے نا جواب دینے کی۔ او بھائی صاحب بھائی صاحب جواب دینا میری ذمہ داری ہے نہیں؟ جواب میرا غلط ہے صحیح ہے؟ عمر صاحب میں جواب دوں یا نہ دوں؟
آپ دیں لیکن آپ اپنا قرآن دکھائے نا, اپنی کتب سے اپنا قرآن. او بھائی صاحب, یہ اس شخص نے کہا ہے کہ تمہارے پاس روایت ہے کہ تمہارے کتاب اصلی قرآن کی 17,000 آیات ہیں اور تمہارے پاس قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ شیعہ کی کفر کی دلیل ہے. یعنی کیونکہ شیعہ کہتے ہیں قرآن میں نقصان واقع ہے اس لیے شیعہ کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب سن لو بھائی اس کا جواب. جو شخص خود کہتا ہے, اب بھائی سو پلیز اب میری باری ہے, اب میری باری ہے نا. جب آپ بھی جواب دیں گے میں ساکت ہو جاؤں گا. اب دیکھیں اس کا شکل دیکھیں آدمی کا کتنا ڈرا ہوا ہے. اس کے چہرے پہ خون ہی نہیں ہے, پہلے سے خون نکل گئی آپ کی. او بھائی چپ کرو, او بھائی چپ کرو. آپ کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے بھائی. او بھائی شروع سے ابھی تک 10 منٹ آیا نا, اس کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ابھی تک نہیں جا. اب سن لو عمر صاحب, میں چہرہ دیکھتا ہوں نا وہ جو پتہ. دیکھو میرے محترم ناظرین, جو قرآن کو ناقص کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. جس قوم کی اپنی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے, جس قوم کی اصلی قرآن کو اپنی قرآن کو بکری کہا گئی ہے, وہ آکشوں کو تانا لگاتے ہیں کہ تم اپنا اصلی قرآن دکھاؤ. وہ بھائی یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے مسلم, چاپ کہاں کی؟ دارالفکر کی. اب بھائی چپ کرو پلیز, چپ پلیز. عمر صاحب مجھے بات کرنے دو. یہ دارالفکر, چاپ دارالفکر. اور بھائی صاحب میں جب جواب دوں گا نا پھر آپ رد کر لینا, اور پھر رد کر. او بھائی چپ کرو پلیز, چپ پلیز, خاموش. ڈرا ہوا عمر, خوف زدہ عمر, خاموش. پیکا رنگ والا عمر, خاموش. چہرے پر خون کے آثار نہیں, خاموش. دل کی دھڑکنیں کافی اونچا, خاموش. مجھے جواب دینے دو, جواب دینے دو بھائی صاحب. او بھائی عمر صاحب, جواب میرے جیسے صحیح ہے یا غلط ہے, جواب میرا ہے, میں جواب پڑھنے دو مجھے. پھر خاموش ہو جاؤ. آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا. او بھائی نہیں دیکھیں میں کہ کچھ بھی نہیں, میری باری ہے, میں جواب دے رہا ہوں. آپ ڈر گئے نا, ان کو پتہ ہے کہ جو ضربت آنے والی ہے کس کی کمر توڑنے والی ضربت آنے والی ہے. تو پڑھنے تو بات کرنے دو نا مجھے, خاموش ہو جاؤ نا. پھر سوال کیا ہے, سوال کا جواب دینے دو. جیسا یہ ایسے قوم کا نمائندہ ہے کہ ان کی اپنی اصلی قرآن کو کون کہا گیا؟ بکری. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دارالفکر کہ حدیث صفحہ نمبر 686. او بھائی چپ کرو, خاموش. مفتی صاحب خاموش. ان عائشہ, یہ وہ حدیث ہیں جن پہ ان سب کا اجماع ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں. ان کے پورے فرقے کا اجماع ہے, چاہے وہ محدثین میں سے ہوں, چاہے وہ متکلمین میں سے ہوں, چاہے وہ مفسر ہوں, چاہے وہ مجتہد اور فقیہ ہوں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, چاہے حنفی ہوں, چاہے ماتریدی ہوں, چاہے شافعی ہوں, کسی بھی فرقے کا ہو. عمری اگر ہے تو اس حدیث پہ ان کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے, اور جو اجماع سے نکل جائے وہ ان کے حق کافر ہوتا ہے. تو جو حدیث کو رد کرے وہ ہوتا ہے کافر ہے, کیونکہ اس حدیث پہ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہے. ان عائشہ سے روایت ہے, کان فیما انزل من القرآن, قرآن میں یہ آیت موجود تھی, 10 رضعات معلومات. ہاں چھاتی نکال کے کسی کو 10 دفعہ دودھ دے دو, یحرمنا, سبب محرمیت ہے. ثم نسخنا, پھر یہ آیات نسخ ہو گئیں بخمس معلومات. اور بھائی چپ کرو نا, غلط ترجمہ نہیں مانوں گا. اور بھائی کیونکہ رضع ذرع سے مشتق ہے. ذرع بولتے ہیں چھاتی کو, دودھ پینے کو رضع نہیں بولتے. دودھ پینے کو, ابھی آپ دودھ پی لینا, دودھ کا کب لے کے پینے, اس کو رضع نہیں بولتے. رضع صرف کس کو بولتے ہیں؟ چھاتی سے دودھ پینا. خاموش. دیکھیں بھائی, مجھے پڑھنے دو. رضع کس کو, میں یہ بھی دکھا دوں, چلو کوئی بات نہیں, تاکہ بالکل اس کی طبیعت صاف ہو جائے.
تاکہ بالکل آپ کو اعتماد نہیں ہے، رضاعت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ اس سے آپ کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا، آپ کا اسلام بھی غریب ثابت نہیں ہوگا۔ الحديث لابن قتيبة الدينوري الجزء الثاني شاب بغداد سنة 1977 میں والرضاع أن يمتص الثدي من الثدي. رضاع کس کو بولتے ہیں؟ بچہ چھاتی سے چوس کے دودھ پی لے، رضا بولتے ہیں اسی کو. اگر چوسنا نہیں ہے تو رضا نہیں ہے. بچہ چوس اگر چوسنا نہیں ہے، اے چپ، خاموش خاموش عمر خاموش. آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی بھائی. آتے ہیں واپس مسلم کی حدیث کی طرف. آپ کے لیے کون سی چھوڑی ہوئی ہے؟ تو آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی. عشر رضعات معلومات. عائشہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں یہ آیت موجود تھی کہ 10 دفعہ چاتی دے کے کسی کو اس کو محرم بناؤ. پھر نسخ ہو گیا کہ 5 معلومات، کہ 5 دفعہ علن معلومات واضح طور پر چاتی دے کے. اچھا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ تلاوتیں ہو رہی تھی اس آیات کی. تو یہ آیات گئی کہاں ہیں بھائی؟ ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو کسی کے پاس نہیں ہے آیات. یہ کتاب سنن ابن ماجہ لمحمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر سنہ 2003. باب رضاع الکبیر، بڑے آدمی کو چاتی دے کے اس کو محرم بناؤ، بیٹا بناؤ، بھتیجا بناؤ. عائشہ، اور چپ کرو نا، آیت پڑھنے دو بھائی، آیت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو. ابھی آ جائے. ان عائشہ، انہوں نے فرمایا. او بھائی چپ کر، اوے مولوی چپ، خاموش، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو. عمر کی جان نکل گئی، عمر کی جان نکل گئی. عائشہ کی حدیث جو دیکھی، جان نکل گئی. پڑھنے دو، خاموش. قرآن نو بلی کائی سی، قرآن کتا ہے جی، قرآن نو بلی کائی ہے. چپ کرو، بکری کھا لی. اوے چپ کرو. ابھی آپ نے کہا کہ میں اپنا ایمان ثابت کروں گا. او بھائی چپ کرو، آپ چپ کرو. عمر صاحب دیکھو، عمر صاحب جواب میرا جیسا ہے پڑھ. دیکھو بھائی صاحب، عمر صاحب موضوع پر ایک منٹ بھائی، آپریٹر ادھر وہ لے کے آؤ، آپریٹر صاحب ادھر لے کے آؤ، وہ اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ. یہ آدمی بات کرنے ہی نہیں دے رہا. موضوع وہی ہے کہ اصلی قرآن کہاں گئی ہے نا، اصلی قرآن کہاں گئی ہے؟ اصلی قرآن کیا آپ کہتے ہیں نا، جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے. تو عائشہ کا اسلام ابھی آ جائے گا نا. اوے خاموش، آپریٹر کدھر ہے؟ آپریٹر ادھر لے کے آؤ. اگر میوٹ کریں گے یہ بات نہیں ہوگی آگے. منہ میوٹ کیا ماڈریٹر کو بلا رہے نا، تو کیونکہ آپ تو بات کرنے ہی نہیں دے رہے. اپنے آپ کی کتاب ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کی ماسی ہے، صحیح حدیث ہے، پڑھنے نہیں دے رہے. آپریٹر کتنا ہے جی؟ ایمان ثابت کرو نا. کون ہے بھائی؟ ایمان ثابت کرو. لے کے آؤ بھائی، لے کے آؤ. اپنے آج جو ہے نا، ویسے بھی آپ کی جان نکل رہی ہے. ہم شیعہ کی تکفیر اس لیے کرتے ہیں، دیکھیں ہم شیعہ کی او بھائی، کرتے ہیں. او بھائی نہیں، تم نے سوال کیا نا. شیعہ کے پاس او بھائی، پھر آپ لوگ حضرت ابوبکر کی جو تکفیر کرتے ہیں، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی کتابوں کے اندر سے. نہیں، خاموش. شعیب بھائی آ جاؤ، شعیب کو لے کے آتے ہیں. خاموش، ایک منٹ. ابوبکر یہ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تفسیر مجمع البیان کے اندر. او بھائی، آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ اپنا اسلام ثابت کرو. یہ میری مرضی کہ میں اپنا اسلام کیسے ثابت کرتا ہوں، میری مرضی. ایک منٹ، محمد شعیب آ جاؤ بھائی، محمد شعیب آ جاؤ بھائی. موضوع چینج نہیں کر سکتے بھائی. محمد شعیب کہاں بھائی؟ چینج کر رہے ہیں، آپ نے موضوع چینج کر لیا، آپ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. اور بات کرنے دیں گے تو ثابت کریں گے نا. عمر صاحب، میں کس طرح ثابت کروں گا؟ الفاظ سے ثابت کروں گا نا. آپ چپ رہیں گے تو ثابت کروں گا نا. میرے قرآن پر تنقید کرنے سے آپ کو قرآن تو ثابت نہیں ہوگا نا. او بھائی چپ کرو. جب آپ کی ماسی کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو پھر آپ دوسرے پہ کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا اصلی قرآن دکھاؤ؟ چپ کرو، ایک منٹ پلیز. آپ کی امی جان جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، بس چھوڑو بھائی. یہ آدمی مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ابھی تم انتظار کرو بیک گراؤنڈ میں تاکہ حدیث پڑھ لوں. ابھی ماڈریٹر جب آئے گا تو آپ کو لے کے آئیں گے. عمر صاحب بھاگنا نہیں. عمر
عمر بھاگ رہا ہے، عمر بھاگ گیا بھائی، عمر بھاگ گیا بھائی، کاٹ کے بھاگ گیا عمر نام ہی عمر ہے، نام ہی عمر ہے، بھاگنا ہی تو تھا اس نے، نام ہی جب عمر ہے اس نے بھاگنا ہی تو تھا، وہی عمر بھاگ گیا فوراً عمر کی جان نکالی بھائی، اپنی ماضی کا ذرا حدیث تو سن لینا بھائی. اچھا ماضی کی کہندے نا، ماضی کہندے نا عمر ہی ہوندا ماسی. اچھا عائشہ لقد نزلت آیت الرجم ورضاعت الکبیر 10. ہاں 10 دفعہ چاتی دینا، 10 دفعہ کسی کو بیٹا بنانے کے لیے، کبیر چاہے وہ 50 سال کا آدمی ہے، 40 سال کا آدمی ہے، 30 سال کا آدمی دینا چاہتی ہے، اس کو بیٹا بنانا ہے. اچھا یہ آیات، یہ قرآن کی آیات کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں بے وقوفو، یہ عائشہ کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کی آیات ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ یہ قرآن پاک میں لکھا تھا، قرآن پاک میں بستر کے نیچے رکھتی تھی، اس بستر پہ میں سوتی تھی. اسلام دیکھو اس کا، قرآن کو اس کا بھی اس کا ادب تھا قرآن کے ساتھ کہ قرآن پہ یہ بستر کے نیچے قرآن رکھ کے یہ سوتی تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلہ. مسٹر عمر بھاگ گیا بھائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور ہم ان کے موت پہ مشغول ہو گئے، بکری ملعون بکری، کس کی بکری ہے؟ کس کی؟ اس کے ابا جان کا کام کیا تھا بکری اس کے ابے کو ہوں گے نا، کیونکہ اس کے ابا جان جو تھا نا یہ بکریوں کا محلے کی جو بکریاں تھیں اس میں یہ ملازم تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو بھاگ گیا بیچارہ. عمر ابو بکر جو تھا نا، یہ کہتے ہیں بڑا تاجر تھا، بڑے پیسے والے، کچھ بھی نہیں تھے یہ لوگ. مکے میں تو ان کا کاروبار تھا وہی چکلا کا. مدینے میں جب آئے انہوں نے چکلا بنانے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نا وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام مکے والوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں چکلا شروع کرتے ہیں، چکلا بزنس، وہ پیغمبر نے اجازت نہیں دی. تو یہ کام اس کا کیا تھا؟ یہ مدینہ میں کچھ لوگ محلے میں بکری وغیرہ تھے نا ان کے پاس، عمر جا کے ابو بکر ان کی، میں آپ کو نکال دوں، ابو بکر ان بکریوں کا دودھ نکال کے نا، محلے والوں نے پہ ڈیوٹی لگائی تھی ابو بکر پر، ان کا دودھ نکال کے ان کو دیتے تھے. میں اگر مجھے مل جائے یا بھائی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. محترم ناظرین یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3. یہ بکری کس کی بکری تھی جو قرآن کہا گئی ہے ٹھیک ہے نا. یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے. وہ آگے واپس 186. وہ کہاں گئے تھے؟ وہ بولوی باغ کہاں گئے تھے؟ اس میں ابو بکر ہے کہ وَكَانَ يَحْلَبُ لِلْحَيِّ أَغْنَامَهُمْ. ابو بکر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو محلے میں، مدینہ میں ایک محلے میں جہاں پہ رہتا تھا نا، ان کی بکریاں تھیں محلے والوں کی، اس کی ڈیوٹی تھی کہ ان کا دودھ جو ہے نا، اس کے پستان سے دودھ نکال کے محلے والوں کے لیے ان کے گھروں میں جا کے دیا کرے. او مولوی عمر بھاگ کے واپس آ گئے، بھاگے کیوں تھے؟ بھاگنے والا نہیں ہے، عمر حیدری. عمر اس کو بھی پتہ کہ حیدر نہیں بھاگتا، عمر بھاگتا ہے. اسی لیے کہتے تھے نا کہ عمر نہیں بھاگتا، یہ کہتا ہے حیدری نہیں بھاگتا کیونکہ عمر بھاگتا ہے. وہ آپ نے اعتراف کر لی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے بھائی